نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول کریم۔ زائرین کرام، اس وقت ہم جناب زید شہید کے مزار مقدس پر ہیں۔ جناب زید امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں اور چوتھے امام ہمارے امام سجاد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بڑا مرتبہ ہے جناب زید شہید کا اور بڑی کرامت والے ہیں، بڑے علم والے تھے، بڑے تقوی والے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان عمی زیدن کانا مومنن عالمن صدوقن، میرے چچا زید جو ہیں وہ عالم بھی تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے، اور میرے چچا کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں وہ لوگوں کا درجہ وہی ہے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کا درجہ ہے، اور جنت میں ان کا بڑا مقام ہے۔ جناب زید شہید وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت سے پہلے ان کا نام زید رکھ دیا تھا۔ اپنے زمانے میں رسول خدا کب تھے؟ جناب زید چوتھے امام کے بعد جو ان کی ولادت ہوئی، ان کی اولاد میں سے ان کے بیٹے ہیں، تو کتنا عرصہ پہلے، کئی سال پہلے جناب رسول خدا نے ان کا نام زید رکھ دیا تھا۔ یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے اور ان کی بزرگی کی دلیل ہے کہ جس کا نام رسول پاک حضور پاک نے اپنی زندگی میں رکھ کر گئے ہوں، اس کا مطلب جناب زید کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ کوئی عظیم ہستی ہے جس کا نام رسول خدا نے اپنے زمانے میں رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب زید کے بارے میں بہرحال ائمہ علیہ السلام نے بھی بڑی تاکید کی ہے اور بتایا ہے، اور امام کے ہوتے ہوئے انہوں نے بنی امیہ نے بڑے ظلم ڈھا رکھے تھے اہل بیت علیہ السلام پر، تو واقعی کربلا کے بعد انہوں نے بھی ایک تحریک چلائی تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے انقلاب لایا جائے، اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو واپس کیا جائے، کیونکہ اپنے زمانے بڑے معروف تھے لوگ، ان کے بڑے فالوورز تھے، بڑے جاننے والے تھے، ان کے ماننے والے تھے، بڑے ان کے مطلب بہت زیادہ ان کے فالو کرنے والے تھے، تو اس کی بنا پر انہوں نے جب علم بلند کیا تو کئی ہزار لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے انتقام لینے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔ کوفے سے، بصرہ سے اور دیگر اطراف کوفہ سے اکثر لوگ تھے۔ تو جب جنگ ہوئی تو کئی دنوں تک جنگ چلتی رہی، اس جنگ میں ان کے ماتھے پر ایک تیر آ کے لگتا ہے جس کی وجہ سے یہ زخمی ہوتے ہیں، اور جو ان کے مین کمانڈر تھے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور جب یہ زخمی ہوئے تو ان کو اٹھا کر ایک گھر میں لا کر چھپایا گیا اور وہاں پر ان کا جو علاج چلتا رہا۔ کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب ان کا انتقال ہوئے، شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر ان کے لاشیں کو اٹھایا، اور کیونکہ منافقین بہت زیادہ تھے، مخبری کرنے والے بہت زیادہ تھے، لوگ درہم و دینار پر بک رہے تھے، تو ان کے لاشوں کو اٹھا کر چاہنے والوں نے کام کیا کہ قبر کو بنایا، اور قبر جو ہے کس جگہ پر بنائی گئی؟ فرات کا پانی کاٹ کر وہاں پر قبر بنائی، اور اوپر سے فرات کے پانی کو جاری کر دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کی قبر کہاں پر ہے۔ یعنی دشمنی کا عالم اتنا زیادہ تھا کہ ان کی قبر کے نشان کو چھپانے کی کوشش کی گئی تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چل سکے، ان کے لاشیں کی بے حرمتی نہ ہو۔ لیکن لعنت ہو منافقین پر اور مخبری کرنے والوں پر، انہوں نے مخبری کی کہ فلاں جگہ پر ان کے لاشوں کو دفن کیا گیا، وہاں سے ان کے لاشوں کو نکالا اور ان کے سر کو کاٹ کر شام بھیجا گیا، پھر شام سے ان کا سر مدینہ گیا، اور 4 سال تک ان کا لاشا دروازے کوفہ پر لٹکا رہا، برہنہ ان کا لاشا اس جگہ پر لٹکا رہا 4 سال تک۔ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا تو ان کی شرمگاہ پر اس نے آ کر جو ہے جالا بنایا اور حفاظت فرمائی۔ تو 4 سال کے بعد چاہنے والوں کو موقع ملا، ان کے لاشیں کو اتارا اور ان کے لاشیں کو قبر بنائی اور وہاں پر دفن کر دیا۔ اس کے بعد پھر ملعونوں کو پتہ چلا کہ ان کے لاشوں کو اتار لیا گیا ہے، اور پھر جب مخبری کرنے والوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ان کے لاشوں کو دفن کیا، تو وہاں سے پھر ان کے لاشوں کو دوبارہ نکالا گیا، اور لاشوں کو نکال کر پھر اس میں آگ لگائی گئی۔ کہا یہ جاتا ہے اسی جگہ پر صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور یہیں پر جو لاشوں کو لٹکایا گیا تھا، اور اسی جگہ پر لاشوں کو جلایا گیا۔ بہرحال جو بھی ملا یہاں پر دفن کر دیا گیا ہے، جو بھی چیزیں حاصل ہوئی، اتنا ظلم ڈھایا گیا زید شہید پر، اور مظلوم انسان ہیں، مظلوم ہستی ہیں، اسی وجہ سے بہت سارے عرب لوگ یہاں پر جو ہے ان کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں، اکثر یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہاں پر مناسبہ جن کی شہادت کا روز آتا ہے تو ان کے نام کی مشی بھی ہوتی ہے، لوگ آ کر کے پیدل چل کے ان کے نام پر آتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کتنے مظلوم ہیں جناب زید شہید
کہ کس عالم میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور کیا مرتبہ تھا۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ شہید کیا گیا، کبھی سر پہ کاٹا گیا، کبھی ان کے لاشیں کو سولی پر لٹکایا گیا، کبھی ان کے لاشیں کو نکال کر جلایا گیا ہے۔ ان کا سر یہاں سے شام بھیجا گیا، شام سے مدینہ بھیجا گیا۔ ہمارا سلام ہو شہدائے کربلا پر، جن کے سروں کو بھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرایا گیا۔ لیکن میں سلام پیش کروں گا اے آقا جناب زید شہید، آپ پر بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں، لیکن جیسا ظلم حسین مظلوم پر ڈھایا گیا کسی پر نہیں ڈھایا گیا۔ آپ کے لاشے کو دفنانے والے موجود تھے، لیکن ہائے غریب حسین کا لاشا 3 دن تک تپتی ہوئی زمین کربلا پر پڑا رہا، کوئی دفنانے والا موجود نہیں ہے۔ بیٹا موجود ہے لیکن اتنا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ جب جناب سید سجاد بابا کے لاشے سے گزرے نا، ایک مرتبہ روح قفس انسر سے نکلنے لگی، چہرے کا زر پڑ گیا۔ جناب زینب نے بازو کو ہلایا، سید سجاد خیر تو ہے بیٹا، کیا ہوا؟ اے پھوپھی اماں، آپ نے دیکھا نہیں وہ بابا کا لاشا برہنہ پڑا ہوا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں۔ ایک مرتبہ ارے زینب نے بھائی کے برہنہ لاشے کو دیکھا، اپنے کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ اے بھیا، بہن اتنی مجبور ہے، سر پہ چادر بھی نہیں جو تمہارے اوپر سایہ کر سکے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ نیت کر لیں